بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ کی 123 نمبر آیت سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ابھی تک دیکھیں کیا کیا ذکر ہو گیا۔ کفر کا ذکر آ گیا، کریکٹرسٹکس آ گئیں۔ ایمان کا ذکر آ گیا، کریکٹرسٹکس آ گئیں۔ جنت دوزخ آ گئی، جنت دوزخ کی کریکٹرسٹکس آ گئیں۔ بنی اسرائیل کے حالات آ گئے پچھلی امت کے، کہ انہوں نے اللہ سے کیا وعدے کیے تھے، اللہ نے کیا ان کے اوپر نعمتیں کی تھیں، کتنی فضیلتیں بخشی تھی، وہ گنوائی گئیں اور بتایا گیا کہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور اس کے ریفرنس سے ہمیں میسج دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بچڑے کی پوجا کا ذکر آ گیا، جہاں پہ جس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ تو پچھلی امتوں کا ایک آپ کو ریفرنس چل رہا ہے۔ نماز کا ذکر آ گیا، زکوٰۃ کا ذکر آ گیا، بھلائی دینے کا حکم آ گیا، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کا آ گیا، ٹھیک ہے جی، دین کا آ گیا، اسلام کا آ گیا، یہ سارے معاملات ذکر ہو گئے۔ تو 123 نمبر آیت سے ہم آگے چل رہے ہیں۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی قیامت کا دن، روز محشر کا دن، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یعنی آپ ون آن ون اللہ کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے بھائی، ون آن ون، کوئی مدد نہیں آ رہی، کوئی سفارش کام نہیں آ رہی، کوئی بچانے والا نہیں آ رہا، ون آن ون آپ کھڑے ہوئے ہو اپنے اعمال کے ساتھ۔ منہ وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، زبان بند ہوگی اور اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے۔ اگر اللہ کی نافرمانی زندگی میں دنیا میں کی تو آپ اندھے اٹھائے جا رہے ہیں اور بولے اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، آج کیا ہوا؟ تو دنیا میں اسی طرح سے ہماری آیتوں کو نظر انداز کرتا تھا، آج ہم تجھے اندھا اٹھا رہے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کیں۔ اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، کیونکہ دیکھیں آپ سیدھا سیدھا یہ کہہ دیں، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ تم کہو گے کہ تم اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، تو کیا مان لیا جائے گا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں۔ صرف یہ کہنا ہم جی سی ایف کے اوپر آ گئے تو آ گئے، منہ سے کہہ دیا آ گئے، ہم آپ کو آزمائیں گے نہیں، ہم تو دانہ ڈالیں گے آپ کو۔ دیکھو فرحان نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں نے نہیں کی، آرگیومنٹ تو نہیں دی، اس نے فوراً ایکنالج کیا۔ یہ ایکنالجمنٹ کا بہت بڑا مادہ ہے سر، یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے کبریا بھائی کی۔ بھائی 47 سال کی اس ایج کے اندر بھی ماشاءاللہ ایکنالجمنٹ ہے، بٹ صاحب کی بھی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کی بھی کوالٹی ہے۔ تو اس کا مطلب جو ایکنالجمنٹ ہے، اور یہ سارے ٹاپ پرفارمرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ٹاپ پرفارمر کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنی غلطی کرے گا تو ایکنالج کرے گا، اور جو بندہ اپنی غلطی ایکنالج نہیں کرتا وہ پھر غلطی ایکنالجمنٹ ہے بھائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سب سے پہلی دعا یہی سیکھی انہوں نے، آدم نے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔
یہ ڈٹائی ہے اللہ کو. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کی تو میں تمہاری صرف توبہ قبول نہیں کر رہا, تمہارے گناہ معاف نہیں کر رہا, میں ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اب آپ اندازہ لگا, ایک بندے نے 1 کروڑ گناہ کیے تھے, سچے دل سے توبہ کری, اللہ نے 1 کروڑ گناہ اس کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے. چیز آئے کہ آپ نے کہا کہ میں چاہتا تو میں اپنے اکاؤنٹ میں پیمنٹ اتار لیتا. او بھائی یار یار اللہ کے بندوں, تو آزمایا تو جائے گا. انس بھائی میں جی سی ایف پہ آ گیا, آزمائے جائیں گے بھائی, اور آزمائش فیل ہو رہی ہے آپ کی, آپ کو نظر لگ رہی ہے بھائی. جو بندہ جتنے بڑے مقام پر ہے اس کا اتنا بڑا ٹیسٹ ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے میرے لیے آزمائش کم ہے کوئی؟ بھائی ہمارے لیول کی ہمیں پتہ ہے, ہمیں کون ہے موٹیویٹ کرنے والا, یہ تو بتائیں آپ. بھائی یو ہیو ٹو بی سیلف موٹیویٹیڈ. فرحان بھائی کو تو چلو عمر بھائی کر رہے ہیں, انس بھائی کر رہے ہیں, ساری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. انس بھائی کو عمر بھائی بھی کر رہے ہیں, حمزہ بھائی کو عمر بھائی بھی کر رہے ہیں, انس بھائی بھی کر رہے ہیں, کبریا بھائی آئے, چلو کیسر بھائی بھی مل گئے, ناظم بھائی بھی کر رہے ہوں گے, عمر بھائی بھی کر رہے ہیں, انس بھائی بھی کر رہے ہیں, ہر بندہ کر رہا ہے. بٹ صاحب کو کون کر رہا ہے موٹیویٹ؟ سیلف موٹیویٹڈ. بٹ صاحب از سیلف موٹیویٹڈ ماشاء اللہ. ہماری ساری ٹیم کے اندر اگر کوئی سیلف موٹیویٹڈ واقعی میں بندہ ہے, واقعی میں کوئی اگر سیلف موٹیویٹڈ ہے, بٹ صاحب ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک نظر بد سے بچائے, ٹھیک ہے نا. انس بھائی کو بھی تھوڑا سا جھٹکا پش کرنا پڑتا ہے, صحیح ہے, عمر کا تقاضا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ہو جاتے ہیں تو ٹریک پہ آ جاتے ہیں. لیکن بھائی بٹ صاحب کو پتا ہے بھائی میں نے خود کرنا ہے, نہیں تو میرے پاس کوئی نہیں آ رہا کرنے والا. اللہ پاک آپ کی روزی رزق میں برکات عطا فرمائے. بٹ صاحب ہمیں آپ کے لیے خدمت سر انجام کرنے والا بنائے, ٹھیک ہے. تو بھائی آزمائے جاؤ گے آپ. اللہ نے اپنے بندے حضرت ابراہیم کو آزمایا, تبھی تو وہ مقام دیا خلیل اللہ کا, تبھی تو اللہ کے عرش کے نیچے پھر کس کا 7ویں آسمان پر سر کون ہے نیچے, اس کے بعد ہی پھر وہ سدرۃ المنتہا آتی ہے, جہاں حضرت جبرائیل نے کہا اب اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا حضور, یہاں میرے پر جلتے ہیں. وہاں سے ہمارے نبی آگے گئے. تو بھائی بات کیا ہے, آزمائے جائیں گے. اب آپ آزمائش, حضرت ابراہیم کی آزمائش تو آپ دیکھیں بھائی جان, جس عمر میں بیٹا دیا, پھر جب بیٹا کھیل کود کے قابل ہوا وہ تو بعد میں, پہلے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, کھیل کے اس کے ساتھ تھوڑی سی انٹریکشن ہو, ماں بیٹے کو چھوڑ کے آ جائے بیابان میں, نہ پانی نہ کھجور نہ کچھ, وہاں کچھ ہے ہی نہیں. اب ایک تو اتنے ٹائم کے بعد اللہ نے بیٹا دیا, اور پھر آزمایا یہ چیک کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنے عرصے کے بعد جو بیٹا ملا ہے کہیں اس بیٹے کی محبت اللہ سے اوپر تو نہیں آ گئی, فرض تو نہیں ہو گئی, کیونکہ اللہ نے تو وہ مقام دیا ہوا تھا دوست کا. تو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ دوست جس کو کہہ رہا ہے, آپ سوچو کیا مقام ہے, اللہ دوست کہہ رہا ہے یار, آپ سوچے تو صحیح, دوستی کتنا بڑا ریلیشن شپ ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ کا لقب ہے یار, اللہ کے دوست, اللہ کا دوست. تو دوستی میں تو آزمائش ہے, ٹیسٹ ہے. اب وہ بیٹا دیا, پھر یہ چیک کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹے کی محبت غالب آ گئی ہو, جاؤ بھائی چھوڑ کے آئے, اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اب آپ دیکھیں جب وہاں ان کو چھوڑا ہے خانہ کعبہ کے پاس, جہاں آج خانہ کعبہ ہے, وہاں جب چھوڑا ہے تو پیچھے سے آواز آ رہی ہے, حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کیا دل ہو رہا ہوگا اس وقت حضرت ابراہیم کا, آپ سوچیں کہ وہ بچہ ہے اور وہ جواب بھی نہیں دے سکتے, پیچھے مڑ کے یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ میں اللہ کے. تو حضرت ہاجرہ کو بھی پتہ چل گیا, انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. سوچیں آپ کس قدر اور یہ کس لیول کا توکل ہے کہ بیوی کو اور بیٹے کو. اب سوچ سر, امیجن تو کریں آپ, یہ ذرا صرف امیجن کریں آپ. اور پھر حضرت ہاجرہ وہاں جا کے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہ, جہاں پہ ہم نے, اللہ سب کو صفا مروہ کے اوپر اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے, بٹ صاحب کو خاص طور پہ اور فرحان بھائی کو بھی لازمی, باقی بھی سب کو. تو آزمائش تو دیکھیں آپ. اس کے بعد وہ آزمائش پوری ہوئی تو بیٹا جب کھیلنے کے قابل ہو گیا, تو اب جب
اب بیٹا بھائی ہمارا 6-7 سال کا ہو گیا نا، 7 سال کا میرا بیٹا ہو گیا بھائی، اب وہ سمجھ رہے چیزیں بھائی، وہ ہوشیار بھائی، پوری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں 7 سال کے بچے کو، 6 سال کے بچے کو پوری سمجھ میں آتی ہیں بھائی، ہم سے زیادہ تیز موبائل استعمال کر رہا ہے۔ اب سوچیں یہ ایج تھی جب آپ پیار بھی کر رہے ہو، کھیل بھی رہے ہو، اس کے ساتھ کام کی بھی بات کر سکتے ہو، پروفیشنل بات بھی کر سکتے ہو، میں آفس ریلیٹڈ بات بھی کر لیتا ہوں تو بچہ سمجھ رہا ہے۔ اس ایج میں جب وہ ٹھیک ہے تو اس ایج میں اللہ حکم کر رہا ہے اب بیٹے کو ذبح کرو۔ 3 دن لگاتار خواب آ رہا ہے، بیٹے سے ذکر کیا تو انہوں نے بولا اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ والد ابراہیم تو بیٹا اسماعیل، تابعداری کی مثال دیکھیں آپ، اس سے زیادہ والد کی تابعداری کی مثال ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بولا کہ میری جان قربان اللہ کے حکم کے اوپر، اس سے اوپر کی تابعداری کی مثال نہیں ہے اسماعیل، اس لیول کی تابعداری کی مثال ہے یار۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ نام ہے اسماعیل بھائی، ٹیسٹی ٹیسٹ ہیں، اور ایسی اللہ کو یہ ادا پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے بھائی۔ یہ اب جو بڑی عید آنے والی ہے، یہ بڑی عید سنت ابراہیمی ہے، یہ قربانی جو ہے یہ بڑی عید ہے، یہ اس کا مقصد ہے بھائی، قربانی کا مقصد ہے۔ اب آپ بتاؤ، ہم حضرت ابراہیم نے کیا چیز قربان کی؟ اپنا بیٹا، اپنی سب سے عزیز چیز۔ آج ہمارے لیے قربانی کیا ہے؟ ہم وہ قربانی پیسے سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اوریجنلی ہمارے لیے پیسہ ہی سب سے اوپر ہے، تبھی اس پیسے سے جا کے ہم گائے جانور خریدتے ہیں، کوئی ہمارے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچ میں اگر اپنا جائزہ لوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کیا ہے بھائی، سال کے اندر تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، جا کے جانور لے کر آتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، کوئی جو ہی نہیں رینگتی۔ یا تو اوریجنلی پتہ ہے، یا تو جن لوگوں کو جانور سے محبت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ان لوگوں کو، ہمارے کچھ دوست یار ہیں، وہ جانور باقاعدہ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ایک عید کے بعد فوراً بچہ جانور لے آتے ہیں اور پھر پورا سال پالتے ہیں، اس کے بعد اس کو قربان کرتے ہیں۔ جب ظاہر ہے اس کے ساتھ پورے سال کا 365 دن کا آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، تب جب آپ قربان کرتے ہیں تو وہ ایک انسیت ہوتی ہے آپ کو کہ یار میرے ساتھ کی چیز تھی، میں نے قربان کر دی۔ اب 1 سال کے بعد ایک بندہ ہمارے ساتھ چلا گیا تو قربانی اس کی حسیب کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انشاءاللہ اللہ اس سے اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا، انشاءاللہ غیب سے اللہ پاک عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے تو بھائی ہوگا، لازمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمیں تکلیف ہے بھائی، 10-11 مہینے ہمارے ساتھ لگائے اور فوراً کہہ دیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کیں۔ اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ ظالموں کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے نافرمان ہیں ان کے لیے یہ عہد نہیں ہے، میں آپ کو پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اب حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل ہے، ان کی حضرت اسماعیل کی نسل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ، یعنی جس کو ہم عبداللہ کہتے ہیں۔ تو ہیبرو زبان میں اسرائیل آپ کہتے ہیں عبداللہ کو، اللہ کے بندے کو اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ حضرت اسحاق کا لقب اسرائیل، بنی اسرائیل، حضرت اسحاق کی اولاد۔ تو نسل اس وقت حضرت ابراہیم کی چل رہی ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے۔ یہ بنی اسرائیل جو بھی ہیں یہ حضرت، اور ٹریک بیک کرو گے تو ہم سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ انس بھائی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیں. یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمائیں. اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ان کے لیے، اور اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اسے پھل عطا فرمائے. اللہ کہہ رہا ہے اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع ملے گا. یعنی اللہ اس سے بھی اوپر کی بات کر رہا ہے. ظاہر ہے اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو بھی دوں گا، ضروری نہیں ہے جو صرف مجھے مان رہے ہیں ان کو، میں ان کو بھی دوں گا جو نہیں مان رہے، مگر پھر اس دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کسی کو دنیا میں رزق مل رہا ہے یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ جو نہیں بھی لائے گا میں اس کو بھی دوں گا کچھ عرصے کے لیے. تو دیکھ لیں آج آپ بٹ صاحب سن رہے ہو کہ شہر میں چلے گئے ہو، شہر طاری ہو گیا، چلو اچھی بات ہے، آپ کے سب کانشیس میں جائے گا ڈائریکٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے. اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. تو ہم بھی اللہ کی راہ میں جو خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سے بھی یہ خدمت قبول فرما لے، ہم سے بھی یہ خدمت فرما لے. اللہ پاک خدمت قبول فرما لے، خدمت قبول فرما لے. ہے کس پہ ہنس رہے ہو؟ ابے تم لوگ بہت ہنس رہے ہو یار. اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہر ایک کو جاننے والا ہے. ڈیڈلی بندے دونوں ساتھ بیٹھ گئے. اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، فرما بردار بنا لے، خدمت قبول فرما لے، فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو. کیا بہترین دعا ہے. اور ہماری نسل میں سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو. اللہ ہماری نسل میں سے ہماری اولاد میں سے بھی ایسے بچے پیدا کرے جو اللہ کے پورے تابع دار ہوں، نہ کہ دجال کے فتنے کے اندر جکڑے جائے. اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے. اے توبہ بھی قبول فرما لے. توبہ تو کر رہے ہیں لیکن اللہ قبول بھی فرما لے. بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے. ہماری خدمت قبول فرما لے، ہمیں فرما بردار بنا لے، ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری تابعدار ہو، عبادتوں کا طریقہ سمجھا دے، توبہ قبول فرما لے. تو ہی معاف کرنے والا ہے، حکمت والا ہے. اس کے لیے بیٹا ابھی آپ کا ٹریک ریکارڈ صاف ہے محمود. اس بیٹا گناہ کر کے اس کو معاف کرانا جو ہے نا وہ آپ کی پیس کو سلو کرتا ہے. دیکھو اللہ نے آپ کو ابھی گناہوں سے بچایا ہوا ہے، ان سے بچے رہنے کے لیے آپ کو وہ صحبت اختیار کرنی پڑے گی. صحیح ہے. جو بیٹا آپ کا وہ سرکل ہے جس کے ساتھ آپ آئے ہو وہ سرکل ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سرکل ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو بھی گڑبڑ کر دے گا. اب اللہ نے وہ کون سی آیت تھی 2.52 نہیں وہ تو شکر گزاری والی تھی 2.35 جو آدم کی تھی کہ اس برائی کے قریب بھی مت جانا. 2.35 تمہیں جنت میں سے جہاں سے کھانا پینا ہے کھاؤ پیو مزے کرو انجوائے کرو، مسئلہ نہیں ہے. اس درخت کے قریب بھی مت جانا. یہ نہیں کہا کہ تم اس کے قریب چلے جاؤ اور اس میں سے بچ جاؤ، قریب بھی مت جانا. اس سے کتنی بڑی سائیکالوجی ہیومن کی بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ اگر اس کے قریب بھٹکے گا
تو اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کو چیز کھینچ لے گی. ہم آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہے ہیں, ہم اس کے قریب گئے ہیں, ہمیں بھی اس نے ایک حد تک کھینچا ہے برائی نے, ٹھیک ہے. ہم بھی نیک شریف نہیں ہیں, ہاں اللہ توبہ قبول فرما لے وہ بات اور ہے, لیکن بیٹا آپ ابھی اس برائی سے بچے ہوئے ہو, آپ اس کے قریب بھی نہیں گئے. ہم تو اس کے قریب گئے, اس نے کچھ نہ کچھ ہمارے پہ بھی اثر چھوڑا, صحیح ہے. تو اس کی نیگیٹیوز ہماری لائف میں ہمیں پتہ ہے نا, میں کسی کو ظاہر ہو نہیں ہو, مجھے خود فیل ہے اس کا, مجھے خود ادراک ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو بچایا ہوا ہے اس برائی کے قریب بھی جانے سے, تو تم اس کے قریب جا کے اپنے آپ کو امتحان میں کیوں ڈال رہے ہو؟ نہ ڈالو. یہ فتنے کا دور ہے بیٹا, یہ جذبات بہہ جاتے ہیں, غلط کام ہو جاتا ہے, صحیح ہے. تو اس فتنے کے قریب بھی مت جاؤ. اس کے لیے تم کو اپنا سرکل پازیٹیو لوگوں میں کنیکٹ کرنا پڑے گا. مشکل کام ہوگا, تبھی تو مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. لیکن اس کا پھل پھر تمہیں ایسا ملے گا کہ تم دنیا میں بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر اس ڈیویشن پہ گئے ہیں تو ہمیں اس کا پھر, انس بھائی سمجھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. حمزہ بھائی دیکھو نہیں گئے اس ڈیویشن میں, تو اللہ نے دیکھو کتنا اچھا نعم البدل عطا فرمایا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ عالمہ حافظہ ہے ان کی بیگم, ماشاءاللہ. اللہ پھر ایسا نتیجہ, ایسا تحفہ عطا فرماتا ہے. ہمارے والوں کو بھی کریکٹر ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ہمارے اینڈ پہ محنت ان کے ساتھ بہت کرنی ہے, یہ بات ذہن میں رکھو. تو اپنا کریکٹر بیٹا ٹھیک رکھو گے تو تمہیں ایسی چیز ملے گی. کیا تمہیں قبول ہوگا ایسی کوئی لڑکی جو اس طرح سے لونڈوں کے ساتھ گروپس کے اندر ڈنر کے اوپر گئی ہو؟ تم مجھے بتاؤ. تم امیجن کر سکتے ہو کہ تمہاری بیگم 4 آدمیوں کے ساتھ کسی ڈنر پہ گئی ہوئی ہو؟ تمہاری روح کانپ جائے گی. تمہارے اندر جو فارمولا, جو ہم لوگ, تمہارے خون کے اندر جو فیڈنگ ہوئی ہے, تمہارا تھر تھری کانپ جائے گی. تمہارے اندر ایسے جذبات ہیں, ہمیں تو پتہ ہے نا, تم امیجن نہیں کر سکتے. تو پھر تم دوسرے کی بیٹی کے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اور جو شیطان تمہارے کو اس طرف لے کر جا رہا ہے, اس شیطان کو بچانے کی کوشش کرو, ورنہ اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ کیونکہ ابھی تم نے خود بچنا ہے. وہ اس کے بعد وہ ماحول ہی نہیں ہے. اس لڑکے کی شکل کے اوپر مجھے نظر آ گیا تھا کہ وہ, کیونکہ ہم اس قسم کے سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پکا پھیٹا لڑکا ہے بھائی, وہ تمہیں بھی برباد کر دے گا بیٹا, صحیح ہے. ایسوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے, صحیح ہے. صاحب بھائی آپ کو اللہ نے بچایا ہوا ہے ان معاملات سے, آپ بچے رہو. کاشان کا ہمیں نہیں پتا, فرحان کا ہمیں نہیں پتا, ابراہیم کا ہمیں امید ہے کہ بچا ہوا ہوگا. شایان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمارا بچہ اچھا بچا ہوا ہے الحمدللہ, اللہ پاک اس کو بچائے رکھے. احمد کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا میں, عباس بچا ہوا ہے, شاہزین, ذوشان شاید بچا ہوا ہو, لیکن یہ ایسے گنے ہوتے ہیں صرف جس کا مجھے ایسا لگتا ہے. سیف شاید بچا ہوا ہے, یار قرآن پاک چل رہا ہے. چلو چلو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں, یہ آن اے سیریس نوٹ بات ہے, سیریس نوٹ بات ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو بچائے رکھے بھائی, اور اس عمر میں ہی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کمال ہے. اصل آزمائش تو ابھی ہے نا بھائی. اور ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو, جو ان کے لیے, اور ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو, یعنی جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے. یعنی اللہ کا کلام جب آپ ذکر کرتے ہو, اس کی تلاوت کرتے ہو, اس کو ڈسکس کرتے ہو, پڑھتے ہو, ان کو پاکیزہ بنائے, تو اس سے انسان کی شخصیت پاک ہوتی ہے. اس پاک سے ہمارا نام ہے پاک فٹ. سر اس والی پاکی سے پاک فٹ ہے. بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے, جس کی حکمت بھی کامل. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے کلام کے ذریعے لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے.
ہاں انفارچونیٹلی ہاں، حسیب تو تھا ہی نہیں ہمارے ساتھ رمضان میں، تھا ہی نہیں رمضان میں. اس نے تو ورک فرام ہوم رمضان میں آ کے لے لیا تھا، اس سے پچھلے مہینے میں تھا. اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا. یعنی حضرت ابراہیم کی کوالٹیز کا بتایا جا رہا ہے. بھائی کون ہے جو ابراہیم سے انحراف کرے؟ بھائی ان کے اوپر آپ کا نام رکھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کے اوپر. ابراہیم بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بھائی اس نام کی برکت ہے، بھائی اس نام کی بھی برکت ہے. اس لیے اپنے نام آپ لوگ ادھر ادھر کے نام رکھے ہوئے نا، اپنے نام چینج کریں. کاشان کا کیا مطلب ہے؟ کاشان. تم بھی نام چینج کر لو اپنا، سوڈو نیم رکھ لو، عبداللہ رکھ لو، محمد رکھ لو. محمد کاشان نام ہے، کیا نام ہے؟ نام بھی اچھے ہونے چاہیے، ناموں کا اثر ہوتا ہے شخصیت کے اوپر. حمزہ. عمار ابن یاسر. حضرت یاسر اور سمیہ یہ حضرت عمار حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے تھے. اور حضرت سمیہ حضرت یاسر کی بیگم، یہ دونوں غلام تھے، دونوں غلاموں کی شادی ہوئی تھی اور ان سے حضرت عمار پیدا ہوئے تھے، عمار بن یاسر. حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید ہے. ان کی شرم گاہ کے اندر، نعوذ باللہ، شرم گاہ کے اندر تلوار مار کے ان کو شہید کیا گیا تھا. اور حضرت یاسر کا کیا کریکٹر تھا اور عمار بن یاسر کا کیا کریکٹر تھا. ان کے بیٹے جو تھے بہت عظیم صحابی تھے، یہ بہت عظیم صحابی تھے عمار بن یاسر. تو شخصیت کے اوپر نام کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. عباس، عثمان، انس، حمزہ، یاسر. غلام کبریا، کبریا کا غلام احمد. طاہر، طاہر اللہ کے نبی کا نام ہے طاہر. باقی ذہن میں نہیں آ رہے. میرے بیٹے کا نام معاذ ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ہم نے حدیث پڑھی ہے کل جی. وہ 20 نمبر حدیث جو اتنی ڈیٹیل میں آئی ہے، جس میں اسلام کا بتایا گیا ہے. جی 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 آج پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو بھی بٹ صاحب. اتنی ڈیٹیل حدیث آئی ہے، وہ سب سے بڑی ابھی تک آئی ہے. حضرت معاذ نے تو ڈائریکٹ پوچھ لیا کہ جنت کا، حضور جنت کا ٹکٹ بتائے کیسے ملے گا. ان حضور نے کہا تم معاذ، تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے. معاذ اب شخصیت میں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ نے اس انٹینشن سے نام رکھا ہے نا. شایان نام، شایان کا نہیں پتا ہمیں. احسن، فرحان، کاشان. تو اب آپ کو جو صحابی، جو نبی کی پرسنالٹی پسند ہے، آپ اپنا نام سوڈو نیم وہ رکھ لیں بھائی. سیدھی سی بات ہے. میں تو اپنے نام کی برکتیں سمیٹ رہا ہوں. سیدھی سی بات ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے بھائی. آپ نے عمر نام کے سارے لوگ دیکھے ہوں گے، زور سے ذرا جلالی ٹائپ پرسنالٹی ہے ان کی. ہر عمر نام کا بندہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کی یہی شخصیت میں یہ جلالی پن ہے. ہمارا عمر نوید ہے، وہ تو عمر کے ساتھ نوید لگ گیا تو وہ قابو میں آ ہی نہیں رہا ہے. یہ اللہ بھلا کرے ہماری والدہ کا عمر کے ساتھ بلال لگا کے تھوڑا ٹھنڈا کر دیا ہمیں. دیکھو نا، دونوں ایکسٹریم نام تھے. ایک ایکسٹریم حضرت عمر کی تھی جو بھائی بات ہی تلوار سے ہو رہی ہے، اور دوسری حضرت بلال کی تھی. وہ غلام تھے. لیکن جب ان کو اسلام لانے کے بعد کہا کہ بھائی اب آپ پھر جائیں. امیہ بن خلف تھا نا ان کا، امیہ بن خلف نے ہی حضرت امیہ اپنا سمیہ کو بھی شہید کیا غالباً، وہی امیہ بن خلف ہی تھا. تو اپنے سینے میں پتھر لے لیا، لیکن احد کیا. اللہ ہمیں بھی حضرت بلال والی سیرت عطا فرمائے، وہ استقامت عطا فرمائے بھائی.
وہ استقامت عطا فرمائے. اور اس کا نام بھی خامہ حسن نام ہے نا آپ کا، حسان. خامہ خام موٹو موٹو کر کے خراب کر رہے ہیں بھائی، حسان ہی بلوایا کرو اپنا نام، حسان بھائی. وہ حسن چلا گیا ہمارا، تو یہ حسن ہے اور یہ عباس ہے. آپ عباس ہو، حسن عباس نام ہے نا آپ کا. عباس ابو کا نام ہے. میرا ہی ہے، حسن بھی میرا ہے، عباس بھی میرا ہے. وہ تو ہے. ویسے آپ کا مین نیم کیا ہے؟ میرا نام حسن عباس فاروقی ہے. ہاں حسن عباس. ویسے حسن نیم ہے نا، فرسٹ نیم. ہاں تو حسان آپ کا ہے. آپ عباس ہو، وہ حسان ہے. حسان اب ایک ہی ہے ہمارے پاس، حسان. موٹو کوئی بھی نہیں بولے. نام کام بول بول کے وہ بھی غلط اثر پڑتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا ہے. اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو. مسلم ہو. اللہ نے قرآن میں آپ کا نام کیا رکھ دیا؟ مسلم. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی، شیعہ، یہ نہیں ہے. مسلم. کہاں لکھا ہوا ہے اس کے اندر قرآن پاک میں سنی، بریلوی، اہل حدیث؟ اس میں ڈال کے اپنے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا بھائی. مسلم رکھا ہے نام. ہماری شناخت کیا ہے؟ سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان نہیں ہے. پاکستانی بعد میں ہے بھائی، چھوڑیں آپ اس کو. پہلے مسلم ہے. مسلم اینڈ دین پاکستانی، دیٹس اٹ. سندھی، پنجابی، بلوچی، کراچی، لاہور، اسلام آباد نہیں. صرف یہی شناخت ہونی چاہیے. بھائی پٹھان ہے، کہاں کے ہیں؟ بیمن ہے، کہاں کے ہیں؟ کون سی کاسٹ ہے؟ بھائی ان چکروں میں نہ پڑے. صدق اللہ العظیم. 132 کتنے ہو گئے انس بھائی؟ بس بہترین. صدق اللہ العظیم.